السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مختار بدری صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بارے میں ایک مضمون ملا ہے، اسے برادرم نری نعیم صاحب نے مجھے بھیجا ہے، اور اس مضمون کو پروفیسر عائشہ صدیقہ جے شعبہ اردو، مظہر العلوم کالج آمبور، تمل ناڈو نے تحریر کیا ہے۔ میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مختار بدری بحیثیت محقق و نقاد، پروفیسر عائشہ صدیقہ جے شعبہ اردو، مظہر العلوم کالج آمبور، تمل ناڈو۔ تمل ناڈو میں اردو شعر و ادب کو پروان چڑھانے میں جن ادیبوں، شاعروں اور قلم کاروں نے اپنا خون پسینہ یہ کیا، ان میں حضرت مختار بدری کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مختار بدری کا تعلق ضلع کرشنگری سے ہے۔ آپ کی پیدائش 1938 کو صوبہ کرناٹک کے شہر KGF میں ہوئی۔ مختار بدری کا اصلی نام عبدالرشید اور گھریلو نام مختار، جو آگے چل کر ان کا تخلص بن گیا۔ آپ کے والد محمد زکریا کا تعلق کرشنگری سے تھا۔ محمد زکریا بھی شاعر تھے اور زکریا تخلص کرتے تھے۔ علاقہ کرشنگری جو ابتدا ہی سے اردو کے حوالے سے زرخیز رہا ہے، اس سرزمین کو حضرت مختار بدری نے اپنی شاعری و نثری کاوشوں سے اس قدر مزید زرخیز بنا دیا کہ آج کرشنگری اور مختار بدری اردو کے حوالے سے ایک ہی سگے کے دو پہلو سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت مختار بدری نے اس سرزمین میں اردو کے جو نوخیز پودے لگائے تھے، اب وہ تناور درخت کا روپ دھار کر اردو والوں کو سایہ بھی دے رہے ہیں اور پھل پھول بھی مہیا کر رہے ہیں۔ آپ کی بدولت کرشنگری میں اردو کا ایک ایسا ماحول فراہم ہو گیا ہے کہ یہاں کئی ایک اردو کی تعلیمی درسگاہیں برسر عمل ہیں، نیز نجی اردو انجمنیں بھی اردو کے حوالے سے بہت فعال ہیں، حتیٰ کہ یہاں کے دینی مدارس میں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اردو تعلیم کا نظم ہے۔ اس طرح حضرت مختار بدری نے نہ صرف اپنی شعری و ادبی کاوشوں سے کرشنگری میں اردو کا ماحول بنایا ہے، بلکہ اپنی سخاوت سے بہت سارے اردو کے سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں کو مالی اعتبار سے سرفراز بھی کیا ہے۔ حضرت مختار بدری ایک مایہ ناز محقق، باکمال نقاد، سچے مورخ، بلند پایہ ادیب اور عظیم شاعر کے علاوہ ایک مترجم اور ناظم مشاعرہ بھی ہیں۔ آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں وانی بڑی آمبور اور چنئی کی کئی ایک اردو اکیڈمیوں اور انجمنوں کی جانب سے آپ کو بہت سارے القاب، خطابات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ حضرت مختار بدری اردو زبان و ادب کے بے لوث خدمتگار ہیں۔ ان کی شخصیت میں خلوص و محبت، سنجیدگی و سادگی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ انا کا پہلو ڈھونڈنے سے بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ نے انہیں علم کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت سے بھی خوب نوازا ہے۔ اللہ کی اس دین کو مختار بدری نے اللہ کا گھر بنا کر کرشنگری کے مسلمانوں کو ایک ایمان افروز تحفہ دیا ہے۔ یہ خوبصورت مسجد
مسجد رحمت النساء انہوں نے اپنے سرفخاص سے بنوائی ہے اور اسے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حضرت مختار بدری کی ادبی زندگی تقریباً 60 سال پر محیط ہے۔ اس طویل ادبی سفر میں مختار بدری نے شعری مجموعوں کے علاوہ مختلف موضوعات پر 100 سے زیادہ کتابیں شائع کی ہیں۔ آپ کو تمل زبان پر بھی یکساں عبور حاصل ہے۔ جب آپ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے اس وقت ایک تمل کہانی عدل جہانگیر لکھی تھی جو تمل روزنامہ مسلم میں شائع ہوئی۔ تمل کے مشہور کہانی کاروں کی کہانیاں ہماری اور آپ کی کے نام سے اردو میں منتقل کیا ہے، جو تمل روزنامہ مسلم 2 دسمبر 1949 سے 12 اکتوبر 1950 تک مسلسل شائع ہوتے رہے۔ لفظ گہرا، جو تمل زبان کے کلاسیکی شاہکار تروکرل کا منظوم اردو ترجمہ ہے۔ ماضی میں کئی شعراء نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی مگر کسی کو تکمیل کی توفیق نہ ہو سکی۔ جہاں دنیا کی دیگر زبانوں میں تروکرل کے ترجمے شائع ہو گئے، ایک اردو ابھی تک اس اعزاز سے محروم تھی۔ مختار بدری نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو بحسن طریق پورا کیا، جسے تمل کے کلاسیکی شاعر تروولور کی مشہور زمانہ تصنیف تروکرل کو سامنے رکھ کر اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ مختار بدری کے فکر و فن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حکیم محمد یعقوب اسلم عمری نے لفظ قہر تروکرل کا سب سے پہلا منظوم اردو ترجمے میں یوں رقم تراز ہیں: تمل ناڈو میں بہت کم تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو تمل اور اردو دونوں زبانوں پر یکساں قدرت و مہارت رکھنے والے ہوں اور اس مہارت سے کام لے کر بین اللسانی افہام و تفہیم کے فرائض کو بخوبی انجام دینے کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ لغت نویسی میں بھی آپ کو کمال حاصل ہے۔ تمل سے اردو اور اردو سے تمل لغت آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تمل ناڈو میں اردو لسانی اقلیتوں کی یہ ایک اہم اور دیرینہ ضرورت تھی جس کو پورا کر کے مختار بدری نے اردو والوں پر احسان کیا ہے۔ آپ نے ایک اردو اور لغت الفاظ و معنی کے نام سے ترتیب دی ہے جس کا رسم اجرا جنوری 2022 کو بمقام اسلامیہ کالج وان بڑی میں عمل میں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد لغت ہے جو 622 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں اردو کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی زبانوں کے ان الفاظ کے معنی بھی درج ہیں جو اردو زبان میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس لغت کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر لفظ کے اعداد بھی دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی لفظ کا عدد معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اسلامی تاریخ سے بھی خاص دلچسپی رہی ہے
اس ذوق کے نتیجے میں حضرت مختار بدری نے اسلامی انسائکلوپیڈیا بعنوان اسلام الف سے ای تک شائع کیا، جسے علمی و ادبی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس میں قرآنی الفاظ کے معنی، شان نزول، نیز کس کس آیت میں یہ لفظ شامل ہے وغیرہ ایسی کئی اہم باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا پورے برصغیر میں اتنی مقبول ہوئی کہ اسے کراچی کی ایک پبلشر نے بھی شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا دوسرا اہم کارنامہ تمل سے اردو